چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن پاک، کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن پاک، قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ بچوں کے درمیان کمپٹیشن، مقابلہ ہوتا ہے اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پڑھنا ہے ایک بار درود پاک اور رحمتیں جو ہیں وہ 10 مل رہی ہیں، تو کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کہ جتنے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے اللہ پاک کی اتنی ہی زیادہ رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے اور سورہ قلم کی 7 آیات ہم سیکھ چکے ہیں، 7 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے تا اور یہاں لکھا ہوا ہے طا، دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ تو حرف مستعلیہ میں سے، اسی لیے تو کو موٹا پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور تا کو؟ تا کو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح بتا رہے ہیں۔ تو کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن تا کو باریک، باریک پڑھیں گے، اور تو کو موٹا، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کاف، ایک حرف کاف اور دوسرا حرف قوف، ان میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ کاف کو باریک پڑھیں گے اور قوف کو پر پڑھیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کاف کو باریک پڑھیں گے اور قوف کو پر پڑھیں گے، یعنی جو فرق ہم نے تا اور تو کے بارے میں جانا، وہی فرق کاف اور قوف کے درمیان بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کاف اور تا دونوں کو باریک پڑھنا ہے اور قوف اور تو کو موٹا، موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ اور حروف مستعلیہ کو ہم ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت سارے بچے اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اس میں سیٹی کی آواز نکالتے ہیں، تو آپ کو یہاں سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، یعنی اسے مکذبین، زا سیٹی کی جو آواز ہوتی ہے وہ زا میں آتی ہے، مکذبین نہیں پڑھنا، اسے پڑھنا ہے مکذبین، 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 مکذبین۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے ہے زیر۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سب مل کر بتائیں کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ، یا مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا،
تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. مد عارض کا قاعدہ ہوگا. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ مد عارض کو ہم کھینچیں گے کتنا؟ مد عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں بتائیں؟ 2 2.5 یا 3 الف. یہ کہہ رہے ہیں 2 2.5 یا 3 الف. پیارے بچوں مد عارض کے بارے میں ہمیں 3 چیزوں کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں، اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچیں. ٹھیک ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 3 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے دال. کیا ہے؟ دال. دال پر کیا ہے؟ تشدید. پیارے بچوں دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ نہیں، حروف قلقلہ. کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ میں سے. اور حروف قلقلہ جب مشدد ہوں یعنی ان پر تشدید آ جائے تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤ کے ساتھ. جماؤ کے ساتھ. اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو یعنی ان پر جزم ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. یعنی یہاں دال ہے حروف قلقلہ میں سے اور اس پر تشدید آ رہی ہے تو اسے ہم جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ جماؤ کے ساتھ. جماؤ کے ساتھ. اور یہاں دال ہے حروف قلقلہ میں سے لیکن یہ ساکن ہے، اس پر تشدید نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں قلقلہ جو ہے وہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. جیسے اسے تد ہینو نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے تد ہینو. تد، یہ جو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے یہ ہے قلقلہ. ٹھیک ہے، تو اسے تد ہینو نہیں پڑھنا، اسے پڑھیں گے تد ہینو. تد ہینو. اچھا پیارے بچوں آپ میں سے مجھے کوئی بتائے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ بتائیں. واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ. واو مدہ. ٹھیک ہے، واو مدہ تو ہے، اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ ہو رہا ہے. وقف میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے آپ بتائیں؟ وقف میں مد عارض. مد عارض کا قاعدہ ہو رہا ہے. کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ مد عارض. مد عارض کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون جو ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو مد عارض کا قاعدہ ہوگا. اب ابھی ہی بتایا تھا کہ مد عارض کو کھینچتے کتنا ہے، کون بتائے گا؟ 2 الف. 3 الف. غلط بتایا آپ نے. آپ بتائیں. 3 الف. 3 الف. آپ بتائیں. 1 الف 2 الف اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بتائیں. 3 الف. صرف 3 الف. انہوں نے صحیح بتایا. مد عارض میں ہمیں 3 چیزوں کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، 2 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 3 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب مل کر ان دونوں آیات کی تلاوت کرتے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. فلا تطع المكذبين. اچھا تا اور طا میں فرق کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے اور طا کو موٹا. موٹا پڑھنا ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. فلا تطع المكذبين. 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 اچھا ابھی بھی دال میں جو ہے وہ بعض بچوں کی سیٹی کی آواز آ رہی ہے. مکذبین پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا ہم نے. ٹھیک ہے، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. فلا تطع المكذبين. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. فلا تطع المكذبين. اچھا تا اور طا میں فرق کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں. جب آپ کوشش کریں گے تو ہی صحیح ہوگا. ابھی بھی جو ہے وہ تا اور طا کی آواز ایک جیسی ہی آ رہی ہے تو ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، فرق کرنا ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. فلا تطع المكذبين. اب آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. فلا تطع المكذبين. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی لیکن آپ نے طا کو پر نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، طا کو پر پڑھنے کی کوشش کریں. تا اور طا ساتھ آ رہے ہیں اس لیے تھوڑا زیادہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے تو کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پریکٹس کرنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اور دال میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی اور عین کی ادائیگی کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا. ودوا لو تدهنوا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا. ودوا لو تدهنوا. فَيُدْهِنُونَ. فيدهنون. فَيُدْهِنُونَ. فيدهنون. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہو؟ سب مل کر پڑھو. ٹھیک ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. ودوا لو تدهنوا فيدهنون.
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اب آپ میں سے کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، لیکن کلکلا کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ اس طریقے سے نہیں، یعنی دال جب ساکن ہے تو اس میں الواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، اس میں اپنے جماؤ کے ساتھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے. اور کوئی سنائے یہی آیت، آپ پڑھیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک بہت ہی انوکھا واقعہ سنانے والا ہوں. وہ واقعہ جو ہے ایک بچے اور اس دور کے بادشاہ کے بارے میں ہے. اس بادشاہ کا نام ہے فرعون. کیا نام ہے؟ فرعون. پیارے بچوں فرعون کو اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ بچہ جو ہے اس کے لیے خطرہ ہے. تو فرعون نے اس کو مارنے کے لیے جو ہے وہ بڑی کوششیں کی، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس بچے کی پرورش بھی فرعون کے گھر میں ہوئی، اسی کے گھر میں اسے پالا پوسا گیا، لیکن فرعون جو ہے وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا. وہ بچہ کون ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. کون ہے وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعونیوں کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے. اب یہ کیا واقعہ ایسا ہوا کہ فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی لیکن فرعون ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب آج میں آپ کو واقعہ میں بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو توجہ سے آپ نے سننا ہے. پیارے بچوں فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے. کیا نکلی ہے؟ آگ نکلی ہے جس نے سارے مصر کو گھیر لیا ہے اور سارے فرعونیوں کو، یعنی فرعون کے جو سولجرز تھے اس کے ساتھی تھے، ان سب فرعونیوں کو جلا دیا ہے. مگر بنی اسرائیل کے لوگوں کو آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ عجیب و غریب جب خواب فرعون نے دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے جب اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا. کون پیدا ہوگا؟ لڑکا. جی ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی. وہ لڑکا جو ہے وہ تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا. یہ سن کر فرعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا. انہیں کہا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو. کیا کر دو؟ قتل کر دو. قتل کر دو، اسے مار دو. اور بچوں اس طرح فرعون کے حکم سے ہزاروں لڑکے قتل کر دیے گئے. اب فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکے مارے جا رہے تھے انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. یعنی جب وہ لڑکوں کو قتل کر رہا تھا انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی. اب آپ کی امی جان نے شروع میں بہت دنوں تک آپ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا. پھر فرعون کے خوف سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھا اور اسے مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا. کہاں بہا دیا؟ دریائے نیل میں. کہاں بہا دیا؟ دریائے نیل میں. دریائے نیل میں بہا دیا. اور پیارے بچوں فرعون کے محل کے قریب ایک نہر بہتی تھی جو دریائے نیل سے نکلتی تھی. کہاں سے نکلتی تھی؟ دریائے نیل. جی دریائے نیل سے نکلتی تھی. اور وہ صندوق بھی دریائے نیل سے بہتا ہوا اسی نہر میں چلا گیا جو فرعون کے گھر تک جاتی تھی. فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ حضرت بی بی آسیہ. جی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئی تھی. تو فرعون نے اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے. جب ان دونوں نے دیکھا کہ نہر سے ایک صندوق بہہ رہا ہے تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا. پھر جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت بچہ نکلا. وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. فرعون اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی. وہ دونوں اس بچے کو پسند کرنے لگے. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. کیا بنا لیں؟ بیٹا بنا لیں. پھر انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا. اور پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، یعنی بہت چھوٹے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی. مگر آپ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے.
اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان وہ بہت پریشان تھیں کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ آخر کار انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم، کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم تھا، ان کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے جب دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا، اور اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فرعون سے حفاظت بھی فرمائی۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ تو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پیارے بچوں، ہم نے سنا کہ فرعون نے خود کو بچانے کے لیے بہت سارے لڑکوں کو قتل کر دیا، لیکن پھر بھی جس کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا اسے وہ قتل نہ کر سکا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتا تھا۔ تو اس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل سیف اپنی زندگی گزارتے رہے، اور آخر میں فرعون کو جو ہے وہ اس کے انجام تک بھی پہنچایا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ہر حال میں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی، حق کا ساتھ دینے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اچھے کام کرتے رہیں اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے احمد رضا بھائی اور دوسری طرف ہے محمد زین بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points۔ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارے احمد رضا بھائی سے، آپ تیار ہیں؟ جی۔ احمد رضا بھائی آپ بتائیں، وہ کون سی نیک خاتون ہیں جن کے پاس سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں آتے تھے؟ بی بی مریم۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ نیک خاتون ہیں جن کے پاس گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں آتے تھے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو۔ جی زین بھائی، اگلا سوال آپ سے ہے۔ زین بھائی آپ بتائیں، ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے پر کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ ایک بار سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت پر، جی ہاں، 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points۔ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے زین بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے۔
احمد رضا بھائی آپ بتائیں یہ مشہور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ آپشنس. آپشنز سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ یا پھر سورہ نبا. سورہ فاتحہ. یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت سورہ فاتحہ میں ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ احمد رضا بھائی نے آپشنز لے لیے ہیں. جی زین بھائی قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جس کے بعد آمین کہنا نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سورۃ الفاتحہ. یہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کے بعد آمین کہنا نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے زین بھائی کو، اور اسی کے ساتھ زین بھائی 5 پوائنٹس آگے بڑھ چکے ہیں. اب کوشش کریں گے کوئی پوائنٹ نہ چھوٹے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات لے کر آتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات لے کر آتے تھے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو. جی محمد زین بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی کون سی سورت بسم اللہ شریف کے بغیر نازل ہوئی ہے؟ سورۃ التوبہ. سورہ توبہ وہ سورت ہے جو بسم اللہ شریف کے بغیر نازل ہوئی ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں بھی ہمارے زین بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس، اور ابھی تک زین بھائی ہمارے احمد رضا بھائی سے 5 پوائنٹس آگے ہیں. احمد رضا بھائی آپ بتائیں الف لام میم یہ ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ 3. جی ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو. جی زین بھائی آپ بتائیں وَاعْلَمُوا سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ 10واں پارہ شروع ہوتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے زین بھائی کو. اب دونوں سے آخری سوال ہے. آپ بتائیں احمد رضا بھائی کہ علیم ان کی کیا میننگ ہے؟ جاننے والا. یہ کہہ رہے ہیں علیم ان کے معنی ہے جاننے والا. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو، اور اسی کے ساتھ احمد رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 45 پوائنٹس. اب اگر زین بھائی 10 پوائنٹس لے لیتے ہیں تو یہ جیت جائیں گے، اور اگر 5 پوائنٹس لیتے ہیں تو دونوں برابر ہو جائیں گے، اور اگر غلط جواب دے دیا تو اب ہار جائیں گے. تو اب کوشش کرنی ہے کہ 10 پوائنٹس لیں. آپ بتائیں سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں. سورہ بقرہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے زین بھائی کو، اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس. تو کون ونر ہے آج؟ زین بھائی. زین بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا